بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ دیکھیں، مفسرین 3 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک وہ مفسرین ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور پہلے شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی مخلوق کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی جائز تھا۔ یہ ایک قول باطل ہے، اس لیے کہ اس قول کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے مفسرین کے پاس کہ پہلے شریعتوں کے اندر غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، بلکہ یہ جتنے بھی مفسرین ہیں، یہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے تو یہ اصل میں بائبل وغیرہ سے انہوں نے اقتباسات لیے ہیں، وہاں سے یہ دلائل انہوں نے لیے ہیں۔ قرآن مجید یا صحیح احادیث کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ پہلے شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا۔ دوسرا قول، جیسے تفسیر جواہر القرآن نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلہ تھے، اور ان کے ماں باپ نے اور بھائیوں نے جو ہے ان کے طرف سجدہ کیا تھا، اور سجدہ اللہ کے لیے تھا۔ یہ بھی ان کی رائے ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال وہ پہلے قول سے کچھ بہتر ہے۔ اور تیسرا جو تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا ہے، تو وہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے اور بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا فرمائی، تو ان سب نے سجدہ شکر ادا کیا، اور خروا لہ سجدہ کے معنی ہے کہ سب کے سب سجدہ شکر کے اندر گر پڑے، یعنی اللہ کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا، سجد اللہ تعالی۔ یہ تیسرا قول ہے جو تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا ہے امام رازی نے۔ دیکھیں، اس بات کے اوپر تو تمام فقہاء کا، علماء کا، امت کا، قرآن اور احادیث صحیحہ کا اتفاق ہے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، مخلوق کے لیے سجدہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے۔
اور تفسیر جواہر القرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ فتاوی جو ہے ذکر کیے ہیں، فتاوی عزیزی سے بھی، فتاوی علمگیری سے بھی، کہ اس پر اجماع فقہا اور امت کا کہ مخلوق کے لیے سجدہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پھر ایسا ہوا کہ لوگوں کا ذہن، علماء کا ذہن اس طرف گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کے لیے تعظیماً سجدہ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور میں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو تفسیر عروۃ الوثقی کے اندر عبد الکریم اثری نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل معنی اس کا یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ معروف طریقہ ہے، آج بھی ہے یہ، کہ کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اس کی تقریب حلف برداری ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے رشتہ دار بھی آتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو ہے جو حکومت کے عہدیدار ہوتے ہیں وہ سارے جمع ہوتے ہیں اور ایک تقریب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اصل میں ایک تقریب تھی، اور اس تقریب کے اندر اس بات کا جو ہے وضاحت کی جا رہی تھی کہ آج کے بعد یوسف علیہ السلام اس ملک کا جو ہے بادشاہ ہے، اور باقی سارے ان کی رعایا ہے، اس کے ماتحت ہوں گے۔ اب دیکھیں، سجدہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو سجدے کے اصل معنی جو ہے وہ ہے ہی فروتنی اور عاجزی کے، اطاعت کے، فرما برداری کے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اطاعت جو ہے قرآن مجید کے اندر وہ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ تو اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ کا حکم رسول بیان کرتا ہے، اس کو ماننا یہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک امیر اللہ اور رسول کی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو امیر کی اطاعت یہ اصل میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو سجدہ پھر 2 قسم کا ہے، ایک تو وہ سجدہ ہے جس کو عرفی سجدہ کہتے ہیں، اصطلاحی سجدہ کہتے ہیں، کہ 7 اندام کے ساتھ انسان زمین پہ گر پڑتا ہے، اپنی ناک، اپنی پیشانی، اپنے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں وہ زمین کے اوپر رکھتا ہے۔ تو یہ سجدہ، اس کو عرفی سجدہ کہتے ہیں یا اصطلاحی سجدہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سجدہ جو ہے اس کو سجدہ انقیادی کہتے ہیں، جس کے معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں، اطاعت کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اصل میں ہمیں اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کے طرف جانا پڑے گا، جہاں یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اسی کی جو یہ آیت نمبر 100 ہے یہ اس کی تعبیر ہے۔ آیت نمبر 4 کے اندر ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان میں نے دیکھا ہے، یہ ایک خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس کی وضاحت پھر آیت نمبر 5 کے اندر آتی ہے کہ بابا جان میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے۔ اب دیکھیں، جو چیز خواب میں دیکھی جاتی ہے ہو بہو اسی طریقے سے نہیں ہوتی ہے، اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے۔ پھر
اب یہ خواب جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، قال یا بنیا، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ آپ کے خلاف تدبیر کریں گے، چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو ہے ہی کھلا دشمن انسان کا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، منتخب کرے گا تیرا رب تجھے، پسند کرے گا تیرا رب تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے احادیث کی تعویل یعنی معنی کا اللہ رب العزت آپ کو جو ہے علم عطا فرمائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنے نعمتوں کو آپ پر تمام کرے گا۔ تو اب دیکھیں خواب کیا تھا اور تعبیر کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کیا بتا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ اس خواب کے اندر یہ بڑا ایک معنی رکھنے والا خواب ہے۔ اس خواب کے اندر اللہ نے بشارت دی آپ کو کہ وہ آپ کو رسول اور نبی بھی بنائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا اتمام کرے گا آپ کے اوپر، یعنی ایک اعلیٰ مرتبہ آپ کو عطا کرنے والا ہے تیرا رب۔ اب اس کے اندر دو باتیں آپ اپنے سامنے رکھیں، ایک کہ اس خواب کے اندر اصل میں اسی بادشاہی کی جو یوسف علیہ السلام کو ملی تھی، اس کی اطلاع اللہ رب العزت نے دی تھی یوسف علیہ السلام کو پہلے سے، اور نبوت اور رسالت کی اطلاع دی تھی۔ دوسری بات کہ یہاں جو الفاظ ہے ظاہری، 11 کوكبا والشمس والقمر، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے اللہ کو کس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم 7 اندام زمین کے اوپر رکھ لیتے ہیں، 7 اعضاء زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کیا سورج، چاند، ستارے بھی ایسا سجدہ کرتے ہیں؟ تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا سجدہ وہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ سورہ حج آیت نمبر 18 دیکھیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، چاند بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی جاندار ہے سب کے سب، اور کثرت سے انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں باقی مخلوق کے ساتھ سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت، اس پر آپ غور کریں۔ پہاڑ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ 7 اندام کے ساتھ۔ درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ 7 اندام کے ساتھ۔ سورج، چاند، ستارے کس طرح سجدہ کرے؟ 7 اندام کے ساتھ نہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا اصل میں یہاں سجدے سے مراد سجدہ انقیادی ہے، نہ کہ سجدہ اصطلاحی اور عرفی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لکیر کے فقیر نہ بنے۔ یہ تو ہماری امت کا ایک مرض ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ بیان کریں گے، قرآن کی دلیل دیں گے، احادیث صحیحہ کا دلیل دیں گے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ سے پہلے کس مفسر نے یہ لکھا ہے۔ یہ بڑی بیماری ہے اس قوم کی، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ مفسر جو ہے وہ اللہ کا رسول اور نبی نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی وحی نہیں آتی ہے، وہ بھی اجتہاد کرتا ہے، اس کی رائے ہوتی ہے، اس کی سمجھ اور اس کا علم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کبھی صحیح ہو جاتا ہے، کبھی خطا ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں ہمیں دلیل جو مانگنی چاہیے وہ قرآن اور سنت سے مانگنی چاہیے، نہ کہ مفسرین سے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کے لیے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا کری تھی،
اور اس بادشاہی کے اندر جو رعایا تھے اس کے ماتحت تھے، اس میں اس کے ماں بھی تھی، اس کا باپ بھی تھا، اس کے بھائی بھی تھے، اور مصر کے سارے لوگ تھے۔ چونکہ وہ تو پہلے کنعان کے اندر رہتے تھے، ایک دیہات کے اندر، اس کے بعد وہ یہاں مصر میں آئے۔ اب اس آیت کے اوپر ہم آتے ہیں، سورۃ یوسف۔ بڑی آسان آیت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں، لیکن پہلے ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ اول تو اس کا ہم فیصلہ کریں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، جواہر قرآن کے اندر انہوں نے فتاوی عالمگیری اور فتاوی عزیزی سے باقاعدہ فتوے نقل کیے ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ حرام ہے اور بعض کے نزدیک یہ کفر ہے اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کے لیے سجدہ کرنا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی کم سے کم فتویٰ یہ کہ یہ حرام ہے، ورنہ صحیح فتویٰ، ٹائٹ فتویٰ جس کو کہتے ہیں ٹائٹ فتویٰ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یہ شرک اور کفر ہے، اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اول تو اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے باپ یا ماں نے یا بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، یہ کفریہ بات ہے، یہ تو اپنے ذہنوں سے ہمیں نکال لینی چاہیے۔ اب آیت پہ اور اس میں غور کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر اٹھا کے بٹھا دیا۔ رفع کے معنی اٹھانا، اٹھایا اس نے ابویہ اپنے ماں باپ کو علی العرش تخت کے اوپر۔ جب ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھایا، بادشاہی کے تخت کے اوپر، یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے اور ماں باپ کو بھی ساتھ میں بٹھا دیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وَخَرُّوا، خر یا خر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے کو گر جانا، کبھی یہ مانن ہوتا ہے اور کبھی یہ حقیقتاً ہوتا ہے، کوئی چیز اوپر سے نیچے گر جاتی ہے، اور کبھی جو ہے یہ مانن ہوتا ہے، یعنی کسی کا سر تسلیم خم کرنا، یہ بھی جو ہے خر لہ سجدہ کے معنی میں آتا ہے۔ وخر لہ سجدہ، اب یہاں دو باتوں کی دو معنی کی گنجائش ہے، ایک یہ وخر لہ سجدہ، یہ سب کے سب سر تسلیم خم ہو گئے یوسف علیہ السلام کے لیے، اس کے ماتحت ہو گئے، اس کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اس کے رعایا ٹھہرے، ایک بات۔ یا دوسرا معنی اس کا پھر یہ بنے گا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وخر لہ سجدہ کا معنی یہ ہے کہ یہ سب جو ہے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر انہوں نے ادا کیا۔ وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے باپ، اے بابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرا وہ خواب جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، یہ اس کی تعویل ہے، اس کی حقیقت ہے، یہ تعویل کہتے ہیں حقیقت کو۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھا دیا، جو مجھے خواب میں اللہ نے دکھایا تھا، جس کی تعویل آپ نے مجھے اسی وقت بتا دی تھی کہ اللہ آپ کو آپ پہ احسان کرنے والا ہے، یجتبی کا، آپ کو منتخب کرے گا، آپ کا انتخاب کرے گا، تو اللہ نے وہ انتخاب میرا کر لیا، یہ اس کی تعویل ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا جب مجھے اس نے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم، اور لے آیا تمہیں، من البدو، دیات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کر دیا تھا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف ما یشاء، جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ، اس کی تدبیر بڑی باریک بن ہوتی ہے۔ انہ العلیم الحکیم، اور بے شک وہ ہر چیز جانتا اور ہر حکمت اس کے پاس ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو آپ اس آیت کے اندر بھی غور و فکر اگر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اول تو دیکھیں
ورفع اب وہی علی العرش، ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، تو کیسے پھر سجدے میں گرے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ تھا، تو تعظیمی سجدہ کیسے ہوا؟ تعظیم تو بیٹا ماں باپ کی کرے گا، یہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے بیٹے کی تعظیم کریں گے۔ تو اگر یہ تعظیمی سجدہ بھی ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی جو ہے اپنے باپ کے سامنے تعظیماً جھک جاتے، ماں کے سامنے تعظیماً جھک جاتے، لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ شمس سے مراد، سورج سے مراد اس کا باپ ہے، اور قمر سے مراد، چاند سے مراد اس کی ماں ہے، اور ستاروں سے مراد اس کے جو ہے 11 بھائی ہے۔ تو بھائی تو چلو آپ کے تعظیم کے اندر آ جائیں گے، لیکن ماں باپ کیسے آ گئے؟ اس فلسفے سے بھی یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے جو ان کا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، اپنے ذہنوں کو صاف کر لینا چاہیے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے معنی صحیح یہی ہے کہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے، اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا، اور یہ وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا تو اس سے مراد یہی تھا کہ اللہ اس کو مصر کی بادشاہی عطا کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔